آگے پھر اگلے رکوع میں ایک اور چیز کا ذکر ہے کہ یہ جو کافروں کے جو سردار تھے، ابو جہل ہو گیا اور اس طرح کے نضر بن حارث اور دیگر جو ہوتے تھے، یہ جب اپنی ظاہر قوم کے بڑے تھے، حکمران تھے، تسلی جب دیتے تھے کہ ہم حق پر ہیں تو بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے۔ ان کے نعروں میں سے ایک نعرہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق پر ہیں مسلمان تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ قسمیں اٹھا کر خانہ کعبہ بیت اللہ کے پاس جا کر غلاف کو پکڑ کر بڑے نعرے لگاتے تھے، اگر ہم باطل ہیں، ہم غلط ہیں تو ہم پر آسمان سے اللہ پتھر برسائے۔ تو اس سے پھر عوام کو تسلی ہو جاتی تھی، یار اتنی بڑی بات کر رہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ نضر بن حارث نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق پر ہیں تو پھر ہم پر پتھر برسا اور ہمیں سخت عذاب دے۔ آگے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے نا، ایسی چیز نہیں ہے کہ بس جب دل کرا تو کیا تو بھیج دیا، تو جب نہیں تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز قانون اور ضابطے کے مطابق چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیجنے کا بھی ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جس بستی کے اندر میرا پیغمبر موجود ہوتا ہے میں وہاں پر عذاب نہیں بھیجتا۔ نمبر 2، جس بستی کے اندر استغفار ہوتی ہے میں وہاں پر عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ دو چیزیں ہیں، یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان۔ جب تک پیغمبر موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، عذاب نہیں آیا۔ حضور مکہ سے نکل کر مدینہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر بھیجا کہ 313 لوگوں نے، نہتے لوگوں نے، صرف 8 تلواریں تھیں جن کے پاس، انہوں نے 1000 کے لشکر کو مار کر بگایا اور 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ان کے جو ہے گرفتار ہوئے۔ تو یہ اللہ کا عذاب کا کوڑا ایسا برسا کہ تباہ کر کے رکھ دیا ان کو۔ کیوں؟ نبی کو اللہ نے وہاں سے نکال دیا تھا۔ پہلی بھی قوموں پر جتنے عذاب آئے ہیں اسی طرح آتے تھے، اللہ تعالیٰ پہلے اپنے نبی کو وہاں سے نکالتا تھا، بعد میں ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو دوسری چیز استغفار کے بارے میں کہ جب تک لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اسی لیے بحیثیت مسلمان ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، روزانہ کم از کم جتنا ہو سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بے حساب 70 مرتبہ روزانہ، 70 سے مراد یہ کہ بے حساب استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے پیغمبر اتنا استغفار کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ استغفار جو ہے یہ اللہ کے عذاب کو ٹالتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جنگ بدر میں شروع میں ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے غیبی مدد کی۔ ایک غیبی مدد تو یہ ہوئی کہ فرشتے آئے، ایک غیبی مدد یہ بھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ جو کافروں کا 1000 کا لشکر تھا وہ تھوڑا دکھایا۔ یعنی جب مسلمانوں کی آنکھوں میں وہ تھوڑا لگتا تھا، وہ لگتا تھا ہم 313 ہیں، یہ کوئی 100-150 بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیچھے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں نے لڑوانا تھا ان کو، ہر صورت لڑوانا تھا، حق اور باطل کو واضح کرنا تھا، دنیا کو پیغام دینا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو ان کا لشکر جو ہے تھوڑا دکھایا۔ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اگر تم ان کے پورے 1000 کو دیکھتے تو شاید تمہاری ہمت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی اور تم شاید تمہارے پاؤں پھسل جاتے، لیکن اللہ نے کم دکھایا۔ اور ادھر کیا ہوا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان دگنے دکھائے۔ انہوں نے کہا ہم 1000 ہیں، تو انہوں نے ایسے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی مسلمان کوئی 2-2.5 ہزار لگ رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے ڈبل دکھایا اور مسلمانوں کو کم دکھایا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے معجزے وہاں پر ظاہر کیے۔ پھر فرشتے آئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جس وقت وہ وہاں سے نکل رہے تھے نا مکہ سے لشکر لے کر، تو تھوڑا سا ان کے دل میں بزدلی پیدا ہوئی تھی لوگ کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں وہاں پر اس کے ساتھ آیا، ابو جہل کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ حالانکہ وہ شیطان تھا لیکن وہ ایک اور بڑے قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ، اور اس کو ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے وہ لے کر آیا۔ اور وہاں پر جب بہرحال یہ ساری جنگ ہو گئی، اور جنگ کے بعد جا کر اس قبیلے کے سردار سے پوچھا، تو اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتہ میں کب تمہارے پاس آیا ہوں۔ اور تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ لیکن اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی
یہ چیزیں ساری ظاہر ہوئی تھیں۔